موضوع الدرس في قصة غزوة بدر وأحوال المشركين، سورة الأنفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ بدر کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہوا، پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کی حفاظت کریں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر موقع ملا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے۔ ان تستفتحوا، اب سمجھیں یہ قرآن پاک ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے آ کے سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا طواف کیا، اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم 2 جماعتوں میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو ناحق پہ ہے اس کو ختم کر۔ یعنی یہ بھی دعا نہیں مانگی کہ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیاب کر دے، نہیں، ہم 2 میں جو حق پر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ابو جہل ہے یعنی اشد عداوتاً مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سب سے بڑا دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی، طغى مانا حد سے نکلنا، اسی لیے کہتے ہیں طغیان۔ تو وہاں لفظ صرف اتنا ہے اذهب الى فرعون انه طغى،
ابو جہل کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، تو یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے، اور یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فقط کہ طغی، فرمایا لیطغی، یعنی اس کا طغیان جو ہے وہ فرعون سے بھی اشد ہے، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بطور طغی نہیں بلکہ لیطغی، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ علیہ السلام، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ علماء نے لکھا کہ فرعون چاہے جیسا تھا، بدبخت کافر تھا، حد سے تجاوز کرنے والا، لیکن ابتدا میں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اس کو پالا پوسا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو اپنے محل میں رکھا، اور آخری وقت میں جب ڈوبنے لگا تو اس وقت بھی وہ ایمان لے آیا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون، تو اس کے اندر یہ دو باتیں تو تھی نا جی، کہ ابتدا میں اس نے پیغمبر کی خدمت کی، اور آخر میں اس نے اعتراف کیا کہ یا اللہ میں ایمان لیے، ٹھیک ہے کہ اب وقت نہیں تھا ایمان لانے کا، چونکہ جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان کو غرغرہ لگ جائے، سکرات الموت میں آ کے غرغر پانی ڈالو غرغر کر کے نکل آئے، اس وقت پھر توبہ شبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکل آئے پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن اس نے کوشش تو کی نا۔ ابی جہل کا تو یہ عالم تھا کہ ابتدا سے دشمن اور موت تک دشمن۔ جب مقام بدر میں قتل ہوا اور بدر کے میدان میں پڑا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، مٹی میں لتڑا ہوا ہے، کچھ رگیں باقی ہیں جس سے وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا تو کہنے لگا بلغوا انی محمدن، جاؤ محمد مصطفیٰ سے کہہ دو کہ میں تمہارا آج بھی دشمن ہوں، انت لابغض الیہ، مجھے آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں، یعنی موت ہے، گردن کٹی ہوئی ہے بدبخت کی، لیکن دشمنی نہیں ختم ہوئی حضور پاک سے۔ حضرت عبداللہ نے مسعود نے کہا کہ بدبخت، اب تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا نا، وہ تم نے دیکھ لیا۔ کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو، حل فوق رجل قتلتم، ایک بندہ مر گیا تو کیا ہو گیا، حل فتحتم مکہ، کو تم نے مکہ فتح کر لیا ہے کہ مجھے تانا دے رہے ہو۔ یعنی اس وقت بھی غرور نہیں ٹوٹا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ابھی جہل ہے، لیکن مشکل کی گھڑی میں اللہ کے گھر کا طواف کر کے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا کے لیے عمرے پہ آئے ہو، جیسے آئے ہو ویسے نہ واپس چلے جاؤ، اپنے عقیدوں پہ اصلاح کرو کہ مسلمان تو قبروں سے مانگے، داتا سے مانگے، شہباز قلندر سے مانگے، ابو جہل خدا سے مانگے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ پر ابرہہ نے چڑھائی کی تھی، بڑا مشہور قصہ ہے، بڑا طویل قصہ ہے، تو
حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی انہوں نے پکڑ لیے تھے اس کی فوجیوں نے. تو عبد المطلب تشریف لائے ابرہہ بادشاہ کے پاس. وہ مینا میں ٹھہرا ہوا تھا. یہ مینا میں جو وادی محصر ہے نا، یعنی مینا جہاں ختم ہوتا ہے مزدلفہ اسی جگہ پہ تھے وہ. اس وادی کا نام بھی وادی محصر ہے. تو عبد المطلب جب گئے اور اس کو اطلاع ملی کہ امیر مکہ جو ہیں، مکے کے رئیس جو ہیں، سردار جو ہیں وہ تمہیں ملنے آئے ہیں، تو اس نے جب دیکھا تو اتنا روب پڑا عبد المطلب کا، اس کا جمال اور کمال، اتنی داڑھی سینے تک بھری ہوئی، لمبا قد، اور بڑے خوبصورت تھے نا عبد المطلب. کیسے خوبصورت نہ ہو جو حضور کا دادا ہو، سیدنا محمد مصطفیٰ کے جد امجد ہوں، کیسے خوبصورت نہیں ہوں. اس نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور خود اپنے تخت سے نیچے اتر کے بیٹھا، ان کو بھی ساتھ بٹھایا. اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ جو تھے اس علاقے میں پہاڑوں میں چل رہے تھے، تمہاری فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں، تو میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آیا. تو ابرہہ جو تھا نا وہ ہنس پڑا، کہنے لگا عبد المطلب جب تم آئے ہو نا تو میں نے تمہیں دیکھ کے میرے دل میں تمہاری شوقت اور عظمت بیٹھ گئی، لیکن اب جب تم نے بات کی ہے تو تم نے تو اپنی عزت اور عظمت ساری ختم کر دی میرے نظروں سے. میں نے سمجھا تم کعبے کے لیے آئے ہو کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں، کعبۃ اللہ پہ چڑھائی نہ کروں، کعبۃ اللہ کو توڑوں نہیں، تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو. تو حضرت عبد المطلب بھی جوش میں آئے، فرمایا ابرہہ انا رب الابل، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ سَيُحْمِيهِ، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا. یعنی دیکھیں عبد المطلب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اور دعا کیا کرو اللہ حرمین الشریفین کو اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ رکھے. پورے اعداء اسلام کی نظریں جو ہیں نا اب باعتبار مرکز دین کے مکہ مکرمہ پہ ہیں اور باعتبار مرکز قوت کے پاکستان کے خلاف. چونکہ یہ مرکز اسلام ہے، یہ مرکز دین ہے جس کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والا جان قربان کر دے گا. اور ان کو اللہ نے ایک ٹیکنالوجی دی ہے، علمی طاقت ہے، اس لیے دشمن کی ان پر بھی نظر ہے. تو پھر پتہ ہے عبد المطلب نے کیا کیا؟ عبد المطلب وہاں سے اس نے اونٹ چھوڑ دیے اور عبد المطلب واپس آیا تو آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم قریش کمزور ہیں، عاجز ہیں، ان ہاتھی والے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کی آپ ہی حفاظت فرمائیں. وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، اور کبھی کہتے ہیں امداد کن امداد کن، از بحر غم آزاد کن، بغیر داو بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ ہم مسلمان، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، اللہ عالم. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اللہ قادر ہیں، آج اگر وہ صحابہ کو اٹھا زندہ کر دیں تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان تو ہمیں نہیں لگتے، پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں. ابو جہل نے بھی کعبے میں دعا کی اور
ملتزم پہ دعا کی. ملتزم ایسا مقام ہے کہ جہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو. یعنی اپنے کسی دشمن کی موت مانگ رہا ہے، رشتہ داروں کی ہلاکت مانگ رہا ہے، کسی کی بربادی کی دعا کرے، یہ دعائیں الٹا تمہارے گلے پڑیں گی. دعا وہ ہوتی ہے کسی کی ہدایت کا، اللہ چاہے دشمنوں کو بھی دوست بنا دے. تو بہرحال اب دیکھیں کیسے دعا کی اس نے کہ ہم دو میں جو بھی حق پہ ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ سمجھ آیا کہ وہ ہر باطل جماعت یعنی کافر ہے، دشمن محمد مصطفیٰ ہے، دشمن دین ہے، لیکن اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے. اگر اپنے آپ کو ناحق سمجھے تو یہ دعا مانگے کہ جو ناحق کو برباد ہو جائے. تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی دنیا میں باطل فرقے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، یہ غلط ہے. اہل بدعت سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. بھئی ہم تو حضور کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں نا، ہم حق پہ ہیں، یہ وہاں بھی غلط ہے. شیعہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم تو اہل بیت کی مدحت کر رہے ہیں، یہ سنی غلط ہیں. لہذا ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ سمجھتا. اسی لیے فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ختم کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین کو نہ بگاڑ دے. یعنی فرعون کا دین حق پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بگاڑ دیں گے. او یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد نہ پیدا کر دیں. جیسے کہ مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، توحید کا نعرہ بلند نہیں کیا، ہم سارے اکٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا. لیکن جب سے آپ نے یہ توحید کا نعرہ بلند کیا، آپ ہی نے تو ہمیں کاٹ دیا ہے کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہے خاوند کافر ہے. گھر گھر میں آپ نے لڑائی کرا دی، آپ نے تو فساد کرایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی باطل اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلط ہوں تو چھوڑ کیوں نہ دے، توبہ کیوں نہ کر لے. ابو جہل بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں. اللہ نے بھی اسی انداز میں جواب فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم اگر فیصلہ چاہتے تھے، کامیابی چاہتے تھے تو فیصلہ ہو گیا. اب تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ حق پہ کون ہے. کہ 313 کے قلیل عدد کو ہم نے عزت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، اور تمہارا 1000 کا لشکر جو ہے 70 قیدی 70 اپنے بندے مروا کے بھاگ گیا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اب تو فیصلہ ہو گیا نا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ظالمو اب بھی تم میرے مدنی کی دشمنی سے رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب بھی رک جاؤ حضور کی اور اسلام کی دشمنی سے. اور فرمایا اس کے بعد ان تعودوا نعد. اور اگر تم نے پھر حملہ کیا اور پھر تم لوٹے مسلمانوں کے خلاف تو پھر ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی مدد کریں گے مسلمانوں کی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا.
حق والوں کی مدد کی تو تمہاری جماعت باوجود کثرت کے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ وجہ کیا تھی کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ کی نصرت جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، اس لیے تم کیا کر سکتے تھے مسلمانوں کا۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ آج کل اس دور میں خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہیں، جو نئے تعلیم یافتہ ہیں، بیچارے کالجوں سے پڑھے، یونیورسٹیوں سے پڑھے، دین سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، ان کو یہی شبہ ہوتا ہے کہ جی اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، تو اب جو مومن ہر جگہ مر رہا ہے تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ آج کل یہ بہت بڑا اشکال ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی وہ مدد، وہ اللہ کی نصرت وہ کیوں نہیں ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان، یعنی کشمیر میں نظر ڈالیں، فلسطین پہ نظر ڈالیں، عرب پہ نظر ڈالیں، شام پہ نظر ڈالیں، حلب پہ نظر ڈالیں، آپ برما میں نظر ڈالیں، روہنگیا میں نظر ڈالیں، ہند پہ نظر ڈالیں، جہاں نظر ڈالیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں نصرت کا وعدہ ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ تھا جو اس وقت میدان بدر میں تھی، یہ نہیں کہ وہ وعدہ سب کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر میں وعدہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ مومنوں کی نصرت کا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلندوں کی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والے۔ اسلام تو ایک ظاہری نام ہے، استسلام اصل تو ایمان ہے نا دل کے اندر۔ اسی طرح وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ان پر صحیح ایمان لائے۔ تو اب ہم چونکہ مومن نہیں رہے تو امداد کہاں سے آئے گی؟ اگر آج بھی ہم مومن بن جائیں تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، تم اسی طرح وہ میدان بدر کی فضا پیدا کرو، وہ روح بلالی پیدا کرو، تم اپنے اندر وہ جذبہ ایمان، حب مہاجرین و انصار پیدا کرو تو آج بھی اللہ کی مدد آنے کے لیے تیار ہے۔ اور دیکھ لیں کہ بدر میں تو میرا مدنی پاک بھی موجود ہے نا، لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق کا دور آیا، حضرت عمر، حضرت عثمان، یعنی اسلام پھیلتا گیا، کیونکہ وہ صحیح مومن تھے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ اندر باہر سے پکے مومن ہیں۔ تو جب تک وہ صحیح ایمان والے میدان میں رہے، اللہ کی نصرت ان کے قدم چومتی رہی، اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اسپانیہ سے لے کر ماورا نہر اور چین اور ترکمستان اور اپنا جتنی ریاستیں ہیں، ہر جگہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔
80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، لیکن وہ مومن تھے۔ جب وہ ایمان والی جماعت گھٹتی گئی تو ہمارے ملک بھی گھٹتے گئے اور ہم پر مار بھی پڑتی گئی۔ اور پھر درمیان میں جب بھی کوئی ایمان والا آیا، محمد بن قاسم آیا، وہ تو بہت بعد کا آدمی ہے نا، صحابی تو نہیں ہے نا، وہ بہت بعد کا آدمی، لیکن صحیح مومن تھا، ایمان والا تھا، سچا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے عرب سے چل کے، بغداد سے چل کے آپ کے دراوڑ اور کراچی اور دیبل اور سندھ کے چپے چپے پہ اسلام کے پرچم بلند کیے، اور جہاں جہاں سے گزرتا گیا ہندو کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارا دیوتا۔ جب محمود غزنوی بت شکن بنا، بت فروش نہیں بنا، تو اللہ کی مدد آ گئی ساتھ۔ اور جب ہم پیسوں پہ لڑنے لگے، اقتدار کی کرسی پہ لڑنے لگے، ہم جناب سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے لگے، تو پھر وہ نصرت بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی بک گئے اور بڑے بڑے پیر بھی بک گئے۔ یہ دیکھا نہیں ہے کہ جتنی گدیاں ہیں ان کی، اتنی بڑی جائیداد ہے، لاکھوں ایکڑ زمینیں ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہم کو تو میسر نہیں، مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، یہ انگریزوں نے دیا تھا کہ تم ہماری مدد کرو، ہم تمہیں جاگیریں دیں گے۔ یہ لقب انہوں نے دیے تھے، کسی کو سر کا لقب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا لقب دیا، کسی کو شمس العلماء کا لقب دیا، کسی کو مخدوم الملک کا لقب دیا، کسی کو مسیح الملک کا لقب۔ ساری ان کی سازش تھی اور ان کی گیم تھی، اور ہمارے جعفر الصادق جو تھے وہ سازش کر کے اسلام کو اندر سے کاٹ رہے۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع المؤمنین، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں۔ میرے مومن تو بنو نا، اگر تم مومن نہ بنو تو پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کہ بھی مومن جو بنے کیسے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرو، اطاعت کرو، جو حکم دے گردن جھکا دو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور جب تم سن رہے ہو، جان رہے ہو، تو پھر اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم منافق نہ بنو، منافقوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن لا یسمعون، گویا نہیں سنا۔ کیا مانا؟ جب مانا نہیں، عمل نہیں کیا تو گویا کہ نہیں سنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، سب سے برا جانور اس سرزمین پہ وہ ہے جو حق سننے سے بہرا ہے اور حق کہنے سے گنگا ہے اور پھر عقل سے بھی فارغ ہے۔ الذین لا یعقلون۔ اچھا، ہم نے ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ جانتے
کہ ان کو ہدایت دینے میں فائدہ ہے تو ان کو بھی بات سنوا لیتے اور وہ سننے کا معنی سنتے اور عمل کرتے. فَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، لیکن اللہ جانتے تھے کہ ہم ان کو سنوا بھی دیں پھر بھی یہ اعراض کریں گے، یہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت آج بھی موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں. لیکن اگر ہم کعبے کا طواف بھی کرتے رہیں یا رب البیت العتیق اور ربنا آتنا اور ادھر یا غوث اعظم یا پیران پیر یا داتا بھی کہتے رہیں، تو اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، منافق بھی تو یہی کہتے تھے نا، جب مومنوں کے پاس آتے تو پکے مومن کافروں کو کہہ رہے نہ بھاگو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو خالص ہو، اندر باہر سے پکا مومن ہو. اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین. واللہ اعلم. میرے ایک عزیز ہیں، بیٹے بنے ہوئے ہیں اسامہ بخش مدینہ منورہ میں، وہ ہماری رباط کی بھی بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں. ان کے والد بیچارے بہت بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. یا اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. ہم عاجز بندے ہیں، ہم ضعیف بندے ہیں،